بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ علی اور ندیم بہت اچھے دوست تھے۔ دونوں اچھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس پارٹنرز بھی تھے۔ دونوں نے مل کر ایک بیکری سویٹ کی شاپ بنائی تھی۔ ندیم فون پہ بات کر رہا تھا۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، چھوٹی کی شادی کی فکر نہ کریں، پیسوں کا کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا میں۔ علی دروازے کے پاس کھڑا ندیم کی باتیں سن رہا تھا۔ ندیم نے فون بند کیا۔ علی کمرے میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے بھائی، کچھ پریشان سے ہو؟ ندیم ہلکا سا مسکرایا۔ بس یار کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو نبھانے کے لیے کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ علی پیار سے بولا۔ ہائے تیری یہ باتیں، پاگل جن کے دوست مخلص ہوں وہ کانٹوں کو پھولوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو جگر ہے اپنا، ایسا کر جو میں نے اپنی کار کے لیے 4 لاکھ جمع کیا تھا نا، وہ تو چھوٹی کی شادی کے لیے رکھ لے۔ ندیم کرسی سے اٹھا۔ نہیں یار میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یار تو نے بہت محنت سے یہ پیسے جمع کیے ہیں، اور ابھی نئی ہم نے یہ شاپ بھی سٹارٹ کی ہے۔ ندیم کچھ کہنے لگا۔ علی نے ندیم کا ہاتھ پکڑا۔ دیکھ تو میرا صرف دوست نہیں ہے، میرا بھائی بھی ہے، اور بھائی چارے میں نہ کوئی احسان ہوتا ہے نہ تکلف، صرف رشتوں کے آنگن میں خوشیوں کے پودے کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اب کوئی بحث نہیں، 4 لاکھ رکھ، چھوٹی کی شادی کے انتظامات کر۔ ندیم نے علی کو گلے سے لگایا۔ تھینکس یار تھینکس۔ علی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ علی نے ورکر سے پوچھا، آج کوئی سیل نہیں ہوئی کیا؟ ورکر بولا، علی بھائی 13,000 کی ہوئی تھی، ندیم صاحب آئے تھے وہ سارے پیسے لے گئے ہیں۔ علی نے کہا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ پھر ورکر کو بولا، یہ مٹھائی کس کے لیے پیک ہو رہی ہے؟ ورکر نے کہا، علی بھائی یہ مٹھائی 20 کلو ہر روز ندیم صاحب کے کہنے پہ میرج ہال والوں کو بھیجتے ہیں۔ علی غصے سے بولا، ندیم کر کیا رہا ہے؟ مجھ سے تو نہ اس نے کوئی مشورہ کیا نہ مجھ سے پوچھا۔ اس کو منع بھی کیا تھا میرج ہال کو مٹھائی ڈیلیور نہیں کرنی، ان کا بھی پچھلے 3 ماہ کا حساب باقی ہے۔ علی نے ندیم کو فون کیا۔ ندیم نے کال اٹینڈ کی۔ علی نے پوچھا، کہاں ہو ندیم؟ آہستہ سے بولا، یار میں مصروف ہوں، ذرا بعد میں بات کرتا ہوں۔ علی کو بہت غصہ تھا۔ اب علی اور ندیم کا ایک میوچول فرینڈ بھی تھا، کاشف، جو دونوں کا دوست تھا۔ علی کاشف سے کہنے لگا، ندیم ڈرامہ کر رہا ہے، اب میرج ہال والوں کا 1.5 لاکھ روپیہ ہے، میں نے منع بھی کیا تھا لیکن ندیم پھر بھی ان کو مال دے رہا ہے۔ کاشف بولا، یار ریلیکس، اصل میں وہ پریشان ہے، اس کی بہن کی جو 6 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے، یار اس کا شوہر اسے طلاق دینا چاہتا ہے، بہن گھر آ کر بیٹھی ہوئی ہے، بس وہ اسی پریشانی میں ہے۔ علی دھیمے سے لہجے میں بولا، کاشف بھائی آپ ہمارے دوست بھی ہیں اور بڑے بھائی جیسے بھی، وہ مجھے اپنی پریشانی بتا سکتا ہے، لیکن کاروبار کے ساتھ یوں تماشا تو نہ کرے نا۔ کاشف نے سمجھایا، غصہ حرام ہوتا ہے، صبر سے سوچو، میں بات کروں گا ندیم سے، تم پریشان نہ ہو۔ کاشف ندیم کے پاس بیٹھا تھا۔ ندیم غصے سے بولا، وہ سمجھتا کیا ہے خود کو، وہ مجھ پہ حکم چلانا چاہتا ہے، میں غلام ہوں کیا اس کا؟ جتنا پیسہ اس کا لگا ہے اتنا ہی میرا بھی لگا ہے، میں جس کے چاہوں بزنس کروں، جس کو چاہوں مال ڈیلیور کروں۔ کاشف بولا، تم دونوں کو ہو کیا گیا ہے یار، بات اتنی بڑی بھی نہیں ہے جتنی تم لوگ بڑھا رہے ہو، میں جانتا ہوں تم زندگی کی تلخیوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہو، لیکن یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ علی بھی کسی حد تک غلط نہیں تھے، کاروبار ایسے نہیں چلا کرتے، مانا میرج ہال والا تمہارا دوست ہے، لیکن دوستی اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ ہے۔ ندیم بولا، دیکھ کاشف تو ہمارے معاملے میں نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ کاشف کچھ بولنے لگا، ندیم چلا کر بولا، پلیز کاشف بھائی۔ ندیم ورکرز سے کہنے لگا، 150 کلو برفی بنانی ہے، 2 دن میں آرڈر دینا ہے۔ ورکر بولے، ندیم صاحب علی بھائی نے آپ کے کہنے پہ کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا ہے۔ ندیم غصے سے بولا، تم ہوتے کون ہو مجھے انکار کرنے والے؟ ندیم نے اس 15 سالہ لڑکی کو گریبان سے پکڑا۔ اتنے میں علی آ گیا۔ علی دیکھ کر غصے سے بولا، ندیم یہ کیا کر رہے ہو؟ ندیم علی کی طرف دیکھ کر بولا، تم چاہتے کیا ہو؟ علی ندیم کے پاس آیا، دیکھو ندیم، تم پہلے میرج ہال والوں سے 1,70,000 روپے لے کر آؤ، پھر نیکسٹ آرڈر پہ کام ہوگا۔ ندیم بولا، جتنا تمہارا پیسہ انویسٹ ہوا اتنا ہی میرا ہے، میں نے زبان دے دی ہے، 2 دن میں میرج ہال میں آرڈر دینا ہے مجھے۔ علی بولا، ندیم جب تک پہلا حساب کلیئر نہیں ہوتا میں آرڈر کی اجازت نہیں دوں گا، یہاں کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہے۔ ندیم غصے سے بولا،
تو سیدھا بکواس کیوں نہیں کرتے کہ تم مجھے اب اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے؟ علی سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر بولا، ندیم تم نے 1.5 لاکھ ڈبو دیے ہیں، تم کو اس بات کا احساس نہیں ہے کیا؟ ندیم بھی غصے سے بولا، ٹھیک ہے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 1.5 لاکھ مجھ پہ ڈال دے اور میرا حساب کر، میں تم جیسے کمینے انسان کے ساتھ ایک لمحہ بھی اب نہیں گزار سکتا، منافق انسان۔ علی بھی غصے میں تھا، ندیم سے بولا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، تمہارا جب دل کرتا ہے کبھی 10,000 لے جاتے ہو، کبھی 20,000، تم نے تو تماشا بنا رکھا ہے۔ ندیم نے آگے بڑھ کر علی کا گریبان پکڑا، کتے کی طرح نہ بھونک۔ ورکرز نے آگے بڑھ کر دونوں کو چھڑوایا، علی کی شرٹ کے بٹن ٹوٹ چکے تھے۔ علی نے ندیم کو دھکا دیا، نکل میری دکان سے باہر، تمہارے پیسے تم تک پہنچ جائیں گے، دوبارہ میرے سامنے کبھی نہ آنا، گھٹیا انسان۔ کاشف علی کے پاس بیٹھا تھا، تم دونوں غلط ہو، تم دونوں نے غلط کیا ہے، کتنی محبت بھائی چارہ تھا تم دونوں میں، غصے اور عدم برداشت نے تم دونوں کی دوستی اور احساس کے راستے کو جلا کر خاک کر دیا۔ علی وہ پریشان ہے، تم ہی سمجھدار بن جاؤ، اس سے سوری کر لو۔ علی غصے سے بولا، میں اس گھٹیا انسان کی شکل تک نہیں دیکھ سکتا، بس اس کا اور میرا راستہ آج سے الگ ہے، بھاڑ میں جائے دوستی اور سب محبت کے رشتے۔ یہ لو 7 لاکھ کا چیک ہے، اسے دے دینا۔ کاشف آہستہ سے بولا، چھوٹی سی زندگی ہے یار، یوں نفرتیں کیوں پالتے ہو؟ ایک سوری سے سب پھر سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ علی بولا، کاشف بھائی پلیز۔ کاشف بولا، اس کی بہن کو طلاق ہو گئی ہے، وہ کہہ رہا تھا وہ فیصل آباد چھوڑ کر کراچی جا رہا ہے، روک لو اسے۔ علی نے اگنور کیا، اسے چیک دے دینا، میری طرف سے جہنم میں جائے۔ ندیم نے چیک لیا، ٹھیک ہے کاشف بھائی۔ کاشف بولا، یار تم ہی جھک جاؤ۔ ندیم خاموشی سے آگے بڑھا، وہ چلا گیا۔ 4 سال گزر گئے۔ علی نئی کار سے اترا، اپنی شاپ میں داخل ہوا، کاشف بھی وہاں موجود تھا۔ علی نے سلام کیا، کاشف بھائی کب آئے آپ دبئی سے؟ کاشف، بس 4-5 دن ہوئے ہیں۔ علی نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، ورکر کو آواز دی، چائے لا دو 2 کپ۔ کاشف بولا، ماشاءاللہ اب تو کافی بڑی دکان بنا لی ہے، ترقی کر لی ہے۔ ورکر چائے کے ساتھ کچھ مٹھائی سامنے رکھ کر چلا گیا۔ تم دونوں نے چھوٹی سی دکان سے سفر شروع کیا تھا، اب دیکھو تم کس مقام پر پہنچ گئے ہو۔ علی غصے سے بولا، کاشف بھائی پلیز اس کمینے گھٹیا انسان کا ذکر نہ کرے میرے سامنے۔ کاشف آہستہ سے بولا، آج بھی اس کے لیے اتنی نفرت ہے کیا تمہارے دل میں؟ علی غصے سے بولا، وہ میرے سامنے ہو تو اس کا قتل کر دوں گا۔ ویسے وہ ہوتا کہاں ہے؟ کاشف نے ٹھنڈی آہ بھری۔ علی چائے کا کپ ہونٹ سے لگانے لگا۔ کاشف بولا، اللہ مغفرت فرمائے اس کی۔ علی کا ہاتھ رک گیا، چائے کا کپ ہونٹ کے قریب جا کر رک گیا۔ کاشف کیا مطلب؟ کاشف نے علی کی جانب دیکھا، آج سے 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ علی کا جسم جیسے بے جان سا ہو گیا، چائے کا کپ نیچے رکھا، کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیسے ہوا کاشف بھائی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کاشف نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کی مغفرت کی دعا کیا کر، اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں، جوان بہن ہے، بوڑھی ماں ہے جو بے سہارا ہے۔ علی آہ بھر کر رویا، میں خاک میں ڈالوں اس نفرت کو، اس غصے کو، جب انسان ہی نہیں رہا تو نفرت کی اس آگ کو میں کیا کروں؟ کاش میں اس سے معافی مانگ لیتا، کاش اسے جانے نہ دیتا، میں بھی غصے کی آگ میں پاگل ہو گیا تھا، کاش میں غصے کو قابو میں رکھ لیتا، میں اس سے معافی ہی مانگ لیتا، میں اسے سینے سے لگا لیتا، میرا بھائی تھا، وہ میرا یار تھا، میں کتنی نفرت کرتا تھا نا اس سے، کتنا برا سمجھتا تھا، لیکن بھول گیا تھا یہ سانسوں کا سفر نہ جانے کب دامن چھڑا لے اور نفرتیں شرمندگی اور پچھتاوے میں بدل جائیں۔ کاشف نے حوصلہ دیا، خود کو سنبھالو، اس کے لیے دعا کرو، اور میری مانو تو اس کی بہن سے نکاح کر کے اس کی بے سہارا فیملی کا سہارا بن جاؤ۔ التجا فارس، چھوٹی چھوٹی باتوں سے رشتوں کو چھوڑ دینا، بھائی بھائی میں نفرت کا پھیل جانا، اس سے انا میں ایک دوسرے کے دشمن بن جانا۔ جب انسان ہی نہ باقی رہے گا تو کیا کرو گے نفرتوں کا؟ چھوڑ دو نا ناراضگی، جھک جاؤ، برداشت کر لو، ایک دوسرے کو معاف کر کے، محبت کا ہاتھ بڑھا کر رشتوں کو سینے سے لگا لو۔ مختصر سی زندگی ہے جسے آج تم دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تم دل میں نفرت کی آگ جلا کر بیٹھے رہ جاؤ اور کوئی آپ کو معافی مانگنے کا موقع بھی نہ دے اور دنیا کو الوداع کہہ جائے۔ خدا را نفرتیں بھلا کر محبتوں کو چوم لو،
کون جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اگر کسی ایک نے بھی محبت کا دامن تھام لیا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔